طنز و مزاح سے بھرپور کالم موج سر موج اب پیش خدمت ہے خود نصیر رانا کی زبانی۔ ہاسٹل میں رہنے والے اسٹوڈنٹ کا گروپ پرنسپل کے پاس شکایت لے کر پہنچا کہ سر، ہاسٹل میں کافی عرصے سے گدھے کا گوشت پکایا جا رہا ہے۔ پرنسپل نے گروپ لیڈر سے کہا کہ تم کالج کے ہاسٹل کی انتظامیہ اور باورچی پر اتنا بڑا الزام لگا رہے ہو، کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس؟ گروپ لیڈر نے جواب دیا، سر اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ دن بدن ہمارے قد بڑھتے جا رہے ہیں اور عقل گھٹتی جا رہی ہے اور ہمارا دل دلتیاں مارنے کو چاہ رہا ہے۔ ایک روسی اخبار کے مطابق شمالی کوریا کے رہنما نے ٹرین کے سفر کے دوران اپنے روسی مہمانوں کو کیکڑوں کا سوپ اور خلائی گائے کا گوشت کھلایا۔ کیکڑے سب سمجھ میں آ گئے، مگر خلائی گائے کو سمجھنے اور ہضم کرنے میں ذرا دیر لگی۔ بعد میں پتہ چلا کہ خلائی گائے وہ گدھے کو کہتے ہیں۔ اس طرح روسی کورین کے ہاتھوں گدھے بھی بن گئے اور گدھا کھا بھی گئے۔ یقیناً گدھے کی ایک ایک بوٹی نے ان کے پیٹ میں اندر سے دلتیاں ماری ہوں گی۔ روسی شکر کریں کہ چینیوں کے مہمان نہیں ہوئے، ورنہ میاؤں میاؤں اور وو کرتے ہوئے دم ہلاتے پھرتے۔ پاکستان اور چین کے درمیان شاہراہ کارا کرم، جسے شاہراہ ریشم بھی کہتے ہیں، جو کئی سالوں میں مکمل ہوئی، پاکستانی اور چینی انجینئرز اور مزدوروں نے دن رات کام کیا۔ اس کی تیاری کے دوران کئی پاکستانی اور چینی جانیں ضائع بھی ہوئیں، مگر چینیوں نے جس علاقے میں کام کیا اس علاقے کے کتے اور بلیوں کی نسلیں ناپید ہو گئیں۔ چینیوں کا تو یہ حال ہے کہ زندہ کتے اور بلیوں کو دیکھ لیں تو ان کے منہ میں پانی بھر آتا ہے۔ چین کے کسی سربراہ کو کسی ملک کے دورے کے بعد واپسی پر اعلیٰ نسل کے چند کتے پیش کیے گئے اور ان کی خوبیوں کی ایک لمبی لسٹ بھی ساتھ دی گئی۔ کچھ عرصہ کے بعد چینی سربراہ کا شکریہ کا پیغام موصول ہوا، جس میں انہوں نے کہا کہ کتوں کی خوبیوں کی لسٹ میں اس بات کا اضافہ ضرور کر دیں کہ اس نسل کے کتے لذیذ بہت ہوتے۔ پاکستان میں اکثر کتا مار مہم شروع کی جاتی ہے اور اس پر اچھی خاصی رقم بھی خرچ کی جاتی ہے، مگر نتیجہ ہمیشہ کچھ خاطر خواہ نہیں نکلتا، چونکہ ہمارے ہاں اب تو زہر بھی اصلی نہیں ملتا۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ اسی رقم میں چینیوں کے کسی وفد کو بلا لیں اور چند روز انہیں بھوکا باندھ کر گلیوں میں چھوڑ دیں، اب پھر نہ اس علاقے میں کتا بچے گا اور نہ کوئی بلی، مہمان بھی خوش اور مہم بھی کامیاب جائے گی۔ پوری دنیا امریکہ سے ڈرتی ہے، مگر امریکہ چین سے ڈرتا ہے، اور ہر امریکی چینی کو ایسے دیکھتا ہے جیسے بھیڑ کسائی کو یا کتا چینی کو دیکھتا ہے۔ چینیوں کی شکلیں آپس میں اس قدر ملتی ہیں کہ اگر ایک دوسرے کے گھر کھانا بھی کھائیں تو پتہ نہیں چلتا۔ گھر کا بچہ کھانا مانگے تو ڈانٹ پڑ جاتی ہے کہ ابھی تو کھا کر گئے تھے پھر آ گئے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے کے گھر میں سو بھی جاتے ہوں، شاید یہی وجہ کہ ان کی شکلیں آپس میں اتنی گڑبڑ ہو گئی ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس کا بچہ کس کے گھر میں پل رہا ہے۔ میں چپٹا ہوں کسی اور کا، مجھے چومتا کوئی اور ہے۔ ان کی آنکھیں بھی چھوٹی چھوٹی اور بامشکل تمام کھلتی ہیں۔ نام بھی بہت ملتے جلتے ہیں۔ ان کے ہاں نام رکھنے کا بہت آسان طریقہ ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد جس برتن پر پہلے نظر پڑ جائے اسے فرش پر زور سے پھینکا جاتا ہے، اس میں سے جو بھی آواز پیدا ہو وہی نام رکھ دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ناموں میں چنگ، تھنگ، چھنگ اس ٹائپ کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ جو برتن جتنے زور سے گرتا ہے اتنا ہی زوردار نام ہوتا ہے۔ زیادہ دیر تک لڑکتا ہوا برتن لمبا نام دیتا ہے، اور اگر گرتے ہی ٹوٹ جائے تو مختصر سا نام دیا جاتا ہے۔ کھانے پینے کے معاملے میں ان کا ایمان ہے کہ جو چیز سانس لے رہی ہے کھائی جا سکتی ہے، مگر کتے اور بلیاں زیادہ شوق سے کھا جاتے ہیں۔ کتے مردوں کو اور بلیاں عورتوں کو زیادہ پسند ہیں، جبکہ امریکن عورتوں کو کتے زیادہ پسند ہیں، کھانے کے لیے نہیں، سابقہ شوہر کو جلانے کے لیے۔
لگتا ہے چینی لوگ دنیا کے ہر جانور کھا جانے کے بعد اب کوئی نیا چینج چاہتے ہیں. اب انہوں نے ایک دوسرے کو کھانا بھی شروع کر دیا ہے. ایک خبر کے مطابق چین کے صوبہ سنکیانگ کے ایک گاؤں میں ایک شوہر نے اپنی بیوی کا کان چبا ڈالا. لوگوں نے شوہر سے اس جرم کی وجہ پوچھی تو اس نے نہایت معصومی سے جواب دیا کہ رات کے اندھیرے میں اسے اپنی بیوی کا کان کسی لذیذ کتے کے کان کی طرح لگا، لہذا وہ اب خود پر قابو نہ پا سکا اور بیوی کا کان چبا گیا. دوسری روز پڑوسی نے رات کے وقت شوہر کی چیخیں سنی. جب لوگ اکٹھے ہوئے تو پتہ چلا کہ کن کٹی بیوی نے اپنے شوہر کا کان کاٹ لیا. اس نے بھی وہی بیان دیا کہ رات کے اندھیرے میں مجھے اپنے شوہر کا کان کسی بلی کے کرکرے کان کی طرح لگا، لہذا میں بے قابو ہو کر اس کا کان چبا گئی. اسے کہتے ہیں کان کا بدلہ کان. سنا کہ اہل محلہ نے اس کن کٹے جوڑے کا بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ اس کان کٹنگ سلسلے کو روکا جا سکے. یہ بہت اچھا قدم ہے، ورنہ اگر سلسلہ چل نکلا تو ایک دن پورا چین کن کٹا ملک کہلائے گا. دوست ممالک بھی ان سے ملنے سے کترائیں گے، کیونکہ جو نہیں کترائے گا وہ اپنا کان کتروائے گا. ہمارا تو ایمان ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے اگر چین بھی جانا پڑے تو جاؤ. اب اس میں اضافہ کرنا پڑے گا کہ علم حاصل کرنے کے لیے چین ضرور جاؤ، مگر اپنا کان بچاؤ. دوسرا طریقہ یہ ہے جو بھی چین جائے ہیلمٹ پہن کر جائے تاکہ کان ڈھکے رہیں. سکھوں میں دیکھا گیا کہ پگڑی ایسی کس کے باندھتے ہیں کہ دونوں کان ڈھکے رہتے ہیں. لگتا ہے ماضی میں ان کے درمیان بھی کان خوری کا مقابلہ کوئی ہو چکا ہے، اس لیے وہ زندگی بھر یہ رسک لینے کو تیار نہیں ہے. ظاہر ہے اگر کان کٹ جائے تو بندہ چشمہ کہاں ٹکائے گا. اگر آپ اس پروگرام میں شرکت کرنا چاہتے ہیں یا اپنی رائے دینا چاہتے ہیں تو اسکرین پہ دیے گئے فون نمبر یا ای میل پہ رابطہ کیجیے. نیکسٹ ویک آپ سے پھر ملاقات ہوگی. گڈ بائے اینڈ ہیو اے نائس ویکینڈ.